اسلام کا عملہ اور دار و مدار حیا پر قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حیا انسان کی فطرت کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر حیا کو داخل کر دیا گیا ہے، اور اسی حیا کی وجہ سے ایک انسان اپنے حسن سلوک اور حسن ادب، حسن اخلاق، حسن دین کی وجہ سے اس کو دوسرے تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ ایک انسان کی حیا ختم ہو جائے، وہ حسن ادب، حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن اعمال، حسن دین سے بہت دور ہو، تو وہ انسان جانوروں، درندوں، خونخوار حیوانات اور باقی جو درندے ہیں اس جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی ایسے لوگوں کے لیے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ درندے، حیوانات، خونخوار جانور، یہ بھی ایسے انسان سے بہتر ہے جس انسان کی حیا ختم ہو جائے، جس انسان کے اندر دین ختم ہو جائے، جس میں حسن ادب کا، حسن اخلاق کا، حسن سیرت کا، حسن اعمال کا کوئی اس کے اندر خیر ہی نہ ہو۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ ان تمام جانور، درندے، خونخوار حیوانات، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، بل ہم اضل، ان سے زیادہ بدتر ہے یہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں حیا کا تصور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تاکہ حالیہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کے متعلق کیا تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ حیا کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حیا کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر، فرمایا کہ یہ حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ برائی سے رک جائے۔ حیا ایک ایسی خصلت ہے انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ برائی سے رک جائے، برائی کرنے نہیں دیتی، اس کو روکتی ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ بِالْحَقِّ، فرمایا کہ اور حیا ایک ایسی خصلت ہے جو حقدار ہے اس حقدار کے حق میں کمی کرنے سے بھی اس کو روکتی ہے۔ ایک تو برائی سے روکتی ہے، اور پھر حقدار کے حق میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے اس سے بھی آپ کو یہ حیا روکے گی۔ حیا رکاوٹ بنے گی، آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی، حیا مانے ایک رکاوٹ بن جائے گی کہ نہیں، آپ اس کے
حق کو مار رہے ہیں، آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو حیا ایک ایسی خصلت ہے کہ یہ برائی سے بھی روکتی ہے، قبیح کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، اور حقدار کے حق کو دلاتی ہے، اور وہ شخص جو حقدار کے حق کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس کے ضمیر کو اجاگر کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب اسی تعریف سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کس قدر ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا کہ میرے اندر کتنی حیا موجود ہے، میرے اندر کتنی حیا ہے۔ وہ ہمارے کردار سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم نے تعریف سن لی ہے۔ اور اب ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں، قبیح کاموں سے روک سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق تلفی کرنے سے، ان کے حق تلفی سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ وہ جو حیا مانع ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے بیچ، کیا وہ ہمیں روک رہی ہوتی ہے؟ کیا ہم رک رہے ہیں؟ ہم کتنے باحیا ہیں، اس کا اندازہ ہم اس کی تعریف سے لگا سکتے ہیں، اپنی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف سے آپ حیا کا جو کلچر ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص بے حیا ہے، باحیا نہیں بے حیا ہے، اس کی حیا ختم ہو گئی ہے، اس کے خلاف بڑی وعید موجود ہے۔ اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں، بلکہ جتنے بھی پہلے نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، جتنے بھی پہلے مجھ سے نبی آئے ان کے جو کلام تھے، ان کلاموں میں ایک چیز موجود تھی، وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کی تعلیم دی ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی کہ اگر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں تو بے حیا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حیا نہ ہو جو چاہے کرو۔ یہ تمام چیزیں جو منع ہے تو یہ حیا والے شخص کے لیے، میں تو ہوں بے حیا، میرے لیے معنی نہیں ہے، میرے لیے منع نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو یہ ہے نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ ہو جو چاہے کرو، یہ ایک ناراضگی کا انداز ہے، یہ ایک ڈانٹ ہے، یہ ایک ڈپٹ ہے، یہ غصہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو روکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑنے، آپ کہتے ہیں یار اس سے کون بات کرے گا، اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ آپ اندازہ لگاؤ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اس کے حال پر رہنے دے رہے ہیں تو وہ کون سا شخص ہے؟ وہ بے حیا شخص ہے جس کی حیا ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یہ وعید سنائی ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے متعلق ہم بات کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے اس کے متعلق آپ ذرا سن لیجئے۔ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے،
یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بغیر کپڑے باندھے نہا رہا تھا، اس کا جسم نظر آ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، آپ ممبر پر آئے، ممبر پر چڑھے، سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ان اللہ حیی وستیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی انتہائی حیا والا ہے اور پردہ پوش ہے، پردہ پوشی کرتا ہے اپنے بندوں کی، انتہائی حیا والا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے، یحب الحیاء والستر، اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ بندے کے اندر حیا ہو، پردہ پوشی ہو۔ پردہ پوشی بھی تو ایک حیا ہے کہ انسان کو پتہ ہے اس کا یہ برا عمل ہے، میرے بھائی کا، میری بہن کا، اس کو کسی کے سامنے کیسے بیان کروں، یہ بھی تو ایک حیا ہے، پردہ پوشی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اغتسل احدکم فلیستتر، کہ تم میں سے کوئی بھی غسل کرے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لے، وہ کپڑا باندھ لے، وہ اپنے جسم کو پورا ظاہر نہ کرے۔ حیا کی دو اقسام ہیں، ایک حیا نفسانی ہے۔ حیا نفسانی کسے کہتے ہیں؟ حیا نفسانی کہتے ہیں کہ فطری طور پر انسان کے اندر ایک حیا وہ داخل کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے جسم کا مخصوص حصہ کسی کو نظر آئے، یہ ایک فطری عمل ہے، وہ لوگوں سے چھپا رہا ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ ہے حیا کی ایک قسم جو نفسانی ہے، اور حیا کی دوسری قسم وہ ایمانی ہے۔ حیا نفسانی فطری طور پر انسان کے اندر حیا داخل کر دیا گیا ہے، اور ایک حیا ایمانی وہ یہ ہے کہ انسان برائی کرنے سے پہلے اللہ کے خوف سے وہ اس برائی کو ترک کر دے، وہ چھوڑ دے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ برائی وہ بآسانی کر سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے وہ اس برائی کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے حیا ایمانی، حیا نفسانی اور حیا ایمانی، یہ دو اس کی قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی حیا والا اور انتہائی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی ان دو صفتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یحب الحیاء والستر۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حیا کے معاملے پر بڑی جو ہے انہوں نے اس پر امت کو تعلیم دی ہے، امت کو سمجھایا ہے، اس پر سختی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان پہلے دن سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ اس کو کسی طریقے سے بے حیا کر دے، اس کے حیا کو ختم کر دے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے ورغلا کر جنت سے کیوں نکالا؟ قرآن اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ دشمنی تھی، وہ ان کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا تھا، یہ وجہ تھی، لیکن اللہ نے وجہ بتا دی۔ اللہ نے فرمایا لیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، وہ چاہتا تھا کہ ان میاں بیوی آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیا اسے ختم کر دے، ان کو برہنہ کر دے۔ اللہ نے یہ وجہ بتائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ چاہتا تھا، تو شیطان پہلے دن سے ہی وہ لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں برہنہ کرے، ہماری حیا کو ختم کرے۔ یہاں بھی انہوں نے یہ کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی کی اس حیا کو قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے اس درخت میں سے چکھ لیا، کھا لیا، فرمایا کہ بدت لہما سوآتہما، تو ان کے فوراً جب وہ برہنہ ہوئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو کچھ نہیں ملا، جنت میں جو درخت تھے اس کے پتے وہ نکال کر وہ اس سے اپنے سطر کو ڈھانپ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم برہنہ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب حیا کا اندازہ لگے، فوراً
اللہ نے فرمایا کہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی عزت اور عصمت کی جو ہے حفاظت کی، انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانپا۔ شیطان نے کیا کیا؟ بڑھانا کہ ان کی حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے حیا کی ایک مثال قائم کر دی کہ کچھ نہیں مل رہا، کوئی کپڑا نہیں مل رہا، کوئی اور شے نہیں مل رہی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو پتے ہیں اسی کو انہوں نے پکڑ کر اور اسی سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حیا کی ایک مثال قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا والا شخص تھا، وہ اپنے قوم میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا تھا، اور اس کے قوم میں معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ساتھ نہاتے تھے اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس کے برعکس تھا، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپاتا ہے، یہ اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ملتا نہیں ہے، جو عمل ہمارا ہے اس عمل کو نہیں کرتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ انہوں نے کہا یا تو اس کو برس کی بیماری ہے، یا تو اس کے ساتھ خدا نخواستہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردانگی کمزور ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنا چاہا۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر پر جاتے ہیں، وہاں کپڑے اتار کر نہاتے ہیں، اور جب وہ نہا کر فارغ ہوتے ہیں آتے ہیں اپنے کپڑوں کو اٹھانے کے لیے، اور کپڑے جس پتھر پر رکھے تھے اس پتھر کے جب قریب آتے ہیں کپڑے اٹھانے لگتے ہیں تو وہ پتھر کپڑے لے کر وہ بھاگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام آوازیں لگا رہا ہے، یا حجر صوبی یا حجر صوبی یا حجر صوبی، اے پتھر رک جا، میرے کپڑے مجھے دے دے، اے پتھر تو رک جا۔ اس طرح کی موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے پتھر سے کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن پتھر کی رفتار اتنی ہے وہ رک نہیں رہا، وہ جا کے وہیں پر رکتا ہے جہاں پر قوم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے، اور پتھر جیسے جا کر وہاں رک جاتا ہے ان کے قریب۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اچانک وہاں آ جاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم نے مجھے دیکھ لیا، پوری قوم نے مجھے دیکھ لیا، اور پھر قوم ہی گواہی دیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہم نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا، بے عیب اور خوبصورت انسان۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اپنے باتوں کے ذریعے، اس پر لعن طعن کیا، اس کے اندر خامخواہ کے عیب ڈالنے کی کوشش کی۔ فرمایا فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے، ان کے طعن و تشنیع سے بالکل بری کر دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ تو ایک اتفاق ہے تاکہ وہ الزام سے بھی بری ہو جائے، اور تمہارا یہ جو ایک طعن و تشنیع ہے، تمہارا یہ طنز کرنا ہے، تمہارا یہ پروپیگنڈا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے، اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی عیب کی وجہ سے اپنے جسم کو نہیں چھپاتا، بلکہ اسی وجہ سے وہ چھپاتا ہے کہ وہ تم سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ یہ پوری روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ دیکھیں، قرآن کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی ایک مثال قائم کرتی ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، فرمایا اگر تمہیں محمد مصطفیٰ کے گھر میں اجازت دے دی جائے کھانے کے لیے تو پھر تم اجازت کے بعد داخل ہو جاؤ، لیکن وہاں آ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو۔
اور ہاں جب تمہیں اجازت دے دی جائے کہ آ جاؤ اور تم کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد ولا منتشرین لحدیث، پھر وہاں بیٹھ کر گفتگو کی محفل مجلس نہ لگاؤ۔ فرمایا ان ذالکم یؤذی النبی فیستحیی منکم، پیغمبر اگر تمہارے اس عمل سے، پیغمبر کو جو ہے وہ حیا آتی کہ وہ تمہارے اس عمل سے منع کرے، تمہیں یہ کہے کہ تم اتنی دیر تک یہاں بیٹھتے ہو اور میرے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور اتنی دیر تک یہاں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر تو تم سے حیا کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں کہہ سکتا واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ حیا نہیں کرتا حق بات کہنے سے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے خبردار رہو کہ جب پیغمبر کے گھر میں کسی دعوت کے لیے بھی تم آ کر بیٹھو تو دعوت کھا کر فوراً چلے جاؤ، وہاں گپ شپ کے لیے مت بیٹھو۔ اور اگر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو، کوئی برتن، کوئی اور شے تمہیں طلب ہو، تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پھر تم حجاب کے باہر سے، تم پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو، وہ چیز تم مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو قرآن کے اندر بیان کر دیا، جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک با پردہ لڑکی جو کنواری ہو، شادی شدہ نہ ہو، وہ کس قدر حیا والی ہوتی ہے، تو فرمایا اس سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے، مختلف نشانیاں دیکھی، 50 نمازیں فرض ہوئے، پھر جب نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا ان نمازوں کو کم کرے اور ان کا اوپر جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا، یہ چلتا رہا، نمازیں 50 سے کم ہوتی رہی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازوں کے متعلق بھی مشورہ دیا کہ جاؤ اب بھی اپنے رب سے ان 5 نمازوں کو بھی کم کروا دو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی اسلم ولکنی ارضی فاسلم، کہا میں نے مسلسل اپنے رب کے پاس جا کر سوال کیا ہے، میں نے تخفیف کرتا رہا ہوں، تخفیف کرواتا رہا ہوں، مسلسل میں نے اپنے پروردگار کے پاس عرض کیا ہے کہ ان نمازوں کو کم کر دے، 50 سے پھر کم ہوئے، پھر کم ہوئے، پھر کم ہوئے، اب تو 5 ہو گئے۔ اے موسیٰ آپ تو مجھے مشورہ دے رہے ہو، لیکن مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اب کیسے جا کر ان 5 نمازوں سے بھی کم کا اپنے رب سے سوال کروں۔ کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے سن لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے متعلق آپ نے سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی بیعت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیتے تھے، لیکن جب خواتین کی بات آتی، خواتین اپنے ہاتھ کو آگے کرتی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اصافح النساء، میں تم سے زبانی بیعت لوں گا کیونکہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حیا کا عالم دیکھے کہ وہ با پردہ گھر میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کی امت کے اندر کس قدر کے قانون اور کس قدر کے غلیظ قوانین بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے قوم کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کس قدر اس امت کو بے حیائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، کس قدر اس امت کی حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کس طرف اس امت کو لانا چاہتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ تعلیم ہے کہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے بچے، فرمایا جب جوان ہونے لگے، دور تمیز کو پہنچے، ان کے بسترے الگ کر دو،
وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ تعلیم دی، فرمایا لا تباشر المرأۃ مرأۃ، کہ ایک عورت دوسرے عورت کے ساتھ یہ بوس کنار والا سلسلہ نہ کرے۔ محبت میں بوسہ لینا ایک دوسرے کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اس طرح آپس میں خواتین، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شہوت کی نیت سے نہ کرے۔ لیکن اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ اس بل کو پاس کر دیا جائے کہ یہاں پر ایک خاتون سے لڑکی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، تو آپ اندازہ لگائے تو اس امت کا بنے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھے کہ آپ کس قدر حیا والے تھے۔ آپ نے حیا کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اور آپ نے حیا کی تعلیم دی۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر موت دے ایمان کی حالت میں۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب